نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدر مجلس فضیلت الشیخ حافظ قطب الرحمن صاحب فیدی حفظہ اللہ، ضلعی جمعیت اہل حدیث دیوگھر کے صدر، ناظم اعلیٰ اور دیگر معزز اراکین، اور آج کی اس علمی مجلس میں تشریف فرما علماء کرام، ائمہ اعظام اور دعات اللہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے شکر و احسان کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ مجلس یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، یہ غیر معمولی اس لیے ہے کہ اس مجلس میں جو لوگ شریک ہیں ان کی حیثیت سماج کے اندر ایک بہت بڑی حیثیت ہے۔ عام طور پہ پروگراموں میں خطیب کے سامنے یا مقرر کے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں، جو سامعین ہوتے ہیں، ان کا مستوی، ان کا علمی مقام و مرتبہ ہر طرح کا ہوتا ہے، لیکن منتخب اور سماج کے نمائندہ افراد کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں اس بات کی رعایت کرنی ہے کہ کیا چیزیں آپ کے سامنے مجھے بیان کرنی چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، اس پروگرام کے لیے میرے لیے پہلے سے یہ عنوان کا پہلا حصہ ہے، پھر اس کے بعد دوسرا حصہ ہے عوام کی علماء بیزاری، اسباب و محرکات اور تدارک۔ پہلے حصے کے تعلق سے ہمارے پیشرو فضیلت الاخ الشیخ حافظ اسد اعظمی حفظہ اللہ نے علماء، ائمہ اور دعات کے صفات اور ان کی ذمہ داریوں پہ بڑی اور کئی ساری چیزیں داعیانہ صفات کے حوالے سے آ چکی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ صرف ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں جو ان کی گفتگو میں شامل نہیں ہو سکی ہیں، لیکن اس سے پہلے
دو باتوں کی طرف میں مختصر طور پہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ موجودہ دور میں آپ حضرات خاص طور پہ جو مساجد کے ذریعے یا دینی درسگاہوں کے ذریعے یا میدان عمل کے ذریعے دعوت کا جو کام کر رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی چیلنج بھرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ایک بستی، ایک گاؤں اور ایک جگہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ حالت یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دعوت کے نام پہ، تبلیغ کے نام پہ ایسی چیزیں عوام کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، پیش کی جا رہی ہیں کہ ان کو سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر اس سیلاب کو نہیں روکا گیا، اگر اس طرز کو اور اس منہج پہ کام کرنے والوں کو کھلی چھوٹ مل گئی، تو اس کے اثرات صرف ان لوگوں تک محدود نہیں ہوں گے جو اس فکر سے جڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے اہل حدیث عوام، نوجوان خاص طور پہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کا شکار ہو جائیں گے، اور بلکہ عملی طور پہ بہت ساری جگہوں پہ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس پس منظر میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بلکہ جیسے میں نے کہا کہ اس دور میں دعوت کا کام ایک چیلنج کا کام بن گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اور سنتے بھی ہوں گے کہ آج ہر داعی، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، اس کا منہج جو بھی ہو، جب وہ اپنی بات اسلام کے نام پہ پیش کرتا ہے تو کتاب و سنت کا حوالہ ذکر کرتا ہے یا قرآن و حدیث کے نام پہ اپنی دعوت کو پیش کرتا ہے، اور اس لیے ایک عام انسان کے سامنے یہ مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ کہنے والا ہم کو جو بات بتا رہا ہے، ہمارے سامنے جو چیز رکھ رہا ہے، وہ کتاب و سنت کے مطابق کہہ رہا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہے، اس لیے اس کو سننے، اس کو سمجھنے یا اس کے مطابق عمل کرنے میں کوئی حرج، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ محترم حضرات، یہاں پہ آپ ہم سے زیادہ اچھی طرح واقف ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں یا کتاب و سنت کے نام پہ دعوت کا کام کرنا صرف کافی نہیں ہے، خاص طور پہ موجودہ دور میں۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ واقعی کتنے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث یا کتاب و سنت پہ حقیقی طور پہ عمل کر رہے ہیں یا اس کی روشنی میں کام کر رہے ہیں، تو آپ بس ایک بات یہ کریں کہ اس کے ساتھ یہ شرط لگائیں کہ ہماری دعوت یا آپ جو دعوت پیش کر رہے ہو، وہ دعوت کتاب و سنت علی فہم علی طریقت السلف الصالح، یعنی قرآن و حدیث کو صحابہ کرام، سلف صالحین کے فہم کے مطابق آپ پیش کریں۔ دعوت کا کام بھی اسی طریقے پہ، اسی انداز میں، اس کے اصول اور اس کے مناہج کو اسی انداز میں پیش کریں
جو صحابہ کا منہج تھا، جو صحابہ کا طریقہ تھا، جو تابعین کا طریقہ تھا، وہاں سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی، اور بہت سارے ایسے لوگ جو کتاب و سنت کا حوالہ دے رہے ہیں، اس شرط کے اضافے کے بعد یا اس مفہوم کے بعد وہ ان کی راہیں آپ سے جدا ہو جائیں گی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کتاب و سنت کے نصوص اور اس کے احکام کو سمجھنے کے سلسلے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی نہیں دی ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی فکر، اپنے عقل یا اپنے مطالعہ یا اپنی معلومات کے مطابق کتاب و سنت کی تشریح کرے اور اس کی روشنی میں لوگوں کو دعوت کی راہ پہ لے کر کے آئے۔ اگر اس بات کی آزادی حاصل ہو جائے تو میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو اب تک آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے اہل علم جنہوں نے صحابہ کے منہج کو فہم کتاب و سنت علی فہم منہج سلف صالح کو چھوڑا اور قرآن مجید کی ایسی تفسیر آپ کے سامنے اردو تفاسیر کے اندر بہت ساری کتابیں تفسیر کی ایسی آپ کو پڑھنے کو مل جائیں گی جن میں قرآن کی آیات کی ایسی تعویلات اور ایسے معانی بیان کیے ہیں جو صحابہ کے فہم اور ان کے طریقے کے مطابق ہرگز نہیں ہے۔ آج مشکل یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو لٹریچر ہے، خاص طور پہ اردو زبان کے اندر، وہ لٹریچر ایسا ہے کہ اس کے اندر اس طرح کی چیزوں کی کثرت پائی جاتی ہے جن میں دعوت کے میدان میں کام کرنے کے جو اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، وہ تمام ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو سلف صالح کے طریقے کے مطابق آپ نہیں ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دعوت کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سادہ طور پہ لوگوں کو کچھ چیزیں ان کے سامنے پیش کریں، بلکہ دعوت کا مفہوم دعوت وہ ہے جس کو صحابہ کرام نے عملی طور پہ پیش کیا، تابعین نے پیش کیا، اور اس کے بعد تبع تابعین نے دعوت کے جس اسلوب کو، جس طریقے کو، جس منہج کو اختیار کیا، اس منہج کو اختیار کر کے ہی ہم دعوت کا صحیح معنوں میں لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک نکتہ تھا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ میرے بھائیوں، دوسری ایک اور چھوٹی سی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء، دعات اور ائمہ، یہ تین الفاظ ہیں، اور علمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان تینوں کے اندر بلکہ علماء اور ائمہ کے درمیان کافی فرق ہے۔ امام یا ائمہ ان تینوں اصطلاحات کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ امامت کا درجہ علم کے اندر ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو داعی ہوتا ہے، لازمی طور پہ اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ تو علماء اور دعات یہ ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی عالم ہو یا داعی ہو وہ اس معنی میں امام بھی ہو جس معنی میں امام کا لفظ کتب سنت یا شریعت کی اصطلاح میں استعمال کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں خاص طور پہ یہ جو تینوں اصطلاحات ہیں، علماء کی، دعات کی اور ائمہ کی،
ان میں ایک واضح سا فرق آپ محسوس کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ ائمہ سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ وہ حضرات جو مسجدوں کی امامت کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں اور اس میں خطابت بھی شامل ہوتی ہے، اس عمل سے منسلک لوگوں کو عام طور پہ ہم لوگ ائمہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دعات آج کی اصطلاح میں، خاص طور پہ ہندوستان اور بر صغیر کی اصطلاح میں، دعوت کے میدان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اور جس طرح کے لوگ ہیں، جس نوعیت کے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر کے داعی کا جو تصور لوگوں کے ذہن میں بنتا ہے میرے بھائیوں، وہ بہت ہی الگ ہے اس تصور سے جس کو اسلام نے دعوت کے لیے اور داعی کی صفات کے لیے پیش کیا ہے۔ آج آپ کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو بغیر کچھ پڑھے لکھے یا بغیر کچھ سیکھے ہوئے دیہاتوں میں تبلیغ اور دعوت کا کام گھومتے پھرتے رہتے ہیں، لوگوں کو مسجدوں میں مختلف جگہوں پہ اکٹھا کر کے دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں۔ آپ کو انٹرنیٹ کی دنیا میں، سوشل میڈیا کی دنیا میں ایسے بہت سارے افراد مل جائیں گے جنہوں نے اپنا چینل بنا رکھا ہے، اس پہ دروس کے نام پہ، اس پہ فتاوی کے نام پہ اور اس پہ محاضرات اور لیکچر کے نام پہ، اسلامی لیکچر کے نام پہ آپ کو کام کرتے ہوئے ایسے لوگ مل جائیں گے جو حقیقت میں داعی اللہ نہیں ہے، ان کے اندر وہ دعوت کی صفات نہیں پائی جاتی ہیں جو صفات دعوت کے لیے ہونی ضروری ہے۔ علماء کو البتہ اس معنی میں لیا جاتا ہے کہ جس نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہو، جس نے فقہ اور فرائض سے متعلق تعلیم حاصل کی ہو اور جو تدریس کے پیشے سے یا افتاء اور دوسرے ایسے پیشے سے وابستہ ہو، وہ ہمارے یہاں عام طور پہ ایسے لوگوں کو علماء کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے آپ جب دیکھیں گے کہ ان کے داعیانہ صفات کیا ہونے چاہیے، ان ائمہ کے، ان دعات کے، ان علماء کے، کتابوں کے اندر ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے بہت سارے صفات کا ذکر کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے جو تقریر آپ کے سامنے کی گئی اس میں بہت ساری چیزیں اس میں سے آ گئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے، چونکہ آپ اہل علم ہیں، اس لیے سرسری طور پہ میں ان صفات کو، ان داعیانہ صفات کو سرسری طور پہ بغیر تفصیل کے دہرا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بطور تذکیر یہ بات رہے۔ سب سے پہلی صفت ایک داعی، ایک امام اور ایک عالم کے لیے یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان باللہ ہو۔ ایمان باللہ سے مراد ہماری یہ ہے، ایمان شرعی اصطلاح کے اعتبار سے کتب شریعت کے اندر معلوم ہے، لیکن میری مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ایک داعی اور ایک امام اور ایک عالم جو ہے اس بات پہ پورے طور پہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اس دنیا کے اندر کوئی چیز پیش نہیں آ سکتی، کوئی حرکت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو مقدر کیا ہے وہ اس سے زیادہ ہمیں کچھ زیادہ حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے پریشانیاں ہمارے لیے لکھی ہیں وہی ہمیں لاحق ہوں گی، جو اللہ تعالیٰ نے آشائشیں ہمارے لیے لکھی ہیں وہی ہمارے لیے ہمیں لاحق ہوں گی۔ اس عقیدے اور اس ایمان کے نظریے سے جب آپ دعوت کے میدان میں
کام کریں گے تو آپ مطمئن رہیں گے، اس لیے کہ پہلے سے آپ اس بات کو جان رہے ہیں، آپ کا ایمان اس بات کے اوپر ہے کہ جو کچھ اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے، ہماری ہر حرکت و نقل یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر ہے۔ تو اس کے بعد آپ آئیں، سب سے زیادہ ضروری چیز جو ایک عالم داعی اور ایک امام کے لیے ہے، جیسا کہ شیخ نے اس سے پہلے عرض کیا، وہ ہے ایمان کے بعد بلکہ اس سے پہلے علم کا معاملہ ہے۔ میں اس سلسلے میں بہت زیادہ تفصیل آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا، شیخ نے بتایا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم جو ہے نا، ایک داعی کے لیے اور ایک امام کے لیے جو علم ضروری ہے، ان کو ہم 3 نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ العلم بالاحکام الشرعیہ، شریعت کے احکام کا علم، العلم باسالیب الدعوہ و وسائلها، آپ جس زمانے میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، دعوت کے اسلوب اور دعوت کے وسائل سے واقف ہونا آپ کا ضروری ہے۔ اور تیسری بڑی چیز جس کا آپ کو علم ہونا چاہیے، وہ العلم بالمدعوین، آپ جن لوگوں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو مکمل طور پہ معلومات ہونی چاہیے، ان کی زبان سے لے کر کے ان کے سماجی، اقتصادی اور ہر طرح کے حالات کا اگر آپ نے مطالعہ نہیں کیا ہے، ان کے مزاج یا ان کے رجحانات سے آپ واقف نہیں ہیں، ان کے ماضی سے اگر آپ واقف نہیں ہیں، تو آپ ان کے اندر دعوت کا کام صحیح طریقے پہ نہیں کر سکتے۔ تو علم کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ مدعو کے بارے میں مکمل طور پہ معلومات حاصل کریں، پھر اسی کی روشنی میں آپ ان کے سامنے دعوت کا کام کریں۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ التحلی بالاخلاق الفاضلہ، جس کی طرف شیخ نے اشارہ کیا، عدم الانتقام للنفس۔ داعی کے لیے اور ایک عالم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ اس کو اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس باب میں ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ ابھی آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات پیش آئے، ذاتی طور پہ آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے ذاتی طور پہ آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، حتیٰ کہ آپ کے گھرانے میں آپ کے ازواج مطہرات کے سلسلے میں لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بہت بڑا الزام عائد کیا گیا، زنا کا الزام عائد کیا گیا، اور اس کو اس پیمانے پہ پھیلایا گیا کہ پورے مدینے کے اندر 1 مہینے سے زیادہ مدت تک یہ چیز موضوع بحث بنی رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں جیتے رہے، ان پریشانیوں میں آپ ان کو جھیلتے رہے اور صبر کرتے رہے میرے بھائیوں۔ لیکن کبھی جب معاملہ ختم ہوا اور اس کی وضاحت ہو گئی کہ یہ الزام کن لوگوں نے لگایا، نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے ان سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ اس لیے اگر آپ داعی ہیں، آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہوگی کہ شخصی طور پہ بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے، تو آپ اس پہ قابو پانے کے بعد بھی اپنی ذات کے لیے اس سے کوئی انتقام کا جذبہ اپنے دل کے اندر نہ رکھیں۔ یہ اگر صفت اگر آپ کے اندر پائی گئی تو انشاءاللہ آپ کی دعوت جو ہے نا کامیابی کے سے ہمکنار ہوگی۔ میرے بھائیوں، ایک اور چیز میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک داعی اللہ اور ایک عالم، اور خاص طور پہ جو ائمہ کرام ہیں، ان کا جو ذاتی مظہر، ظاہری مظہر، ظاہری شکل و صورت، وہ بہت اہمیت رکھتا ہے ایک مدعو کے سامنے۔ ظاہری شکل و صورت ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی۔ باطن کے اعتبار سے یہ کہ آپ جو کہتے ہیں اس پہ پہلے خود عمل کریں، اور ظاہری شکل و صورت بھی آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ یہ اندازہ کریں
کہ آپ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کا کوئی ذاتی مقصد یا کوئی ذاتی غرض آپ کا نہیں ہے، اور ساتھ میں آپ کا جو فعل ہے، آپ کا جو عمل ہے وہ آپ کے قول کی تائید کرتا ہو۔ اگر ان دونوں میں تضاد پایا گیا تو آپ کی دعوت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس کو یہیں پہ داعیانہ صفات کے سلسلے میں اس گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہوئے ایک بہت اہم بات جو اس موضوع سے متعلق ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر ان سب کے باوجود سماج کے اندر علماء سے بیزاری کیوں پیدا ہوئی، علماء سے لوگ متنفر کیوں ہوئے، اور اس کے اسباب کیا تھے، ان اسباب کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے بہت زیادہ ہمارے پاس کہ میں بہت تفصیل سے اس پہ گفتگو کروں، لیکن یہ ہے کہ موٹے طور پہ جو چند اسباب ہیں میں آپ کے سامنے اس کو رکھوں گا، اور انشاءاللہ آپ بہت ہی ذی علم لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اس ہیڈ لائن سے، اس نقطے سے آپ پہنچ جائیں گے اس حد تک، اس کی تہ تک جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس علماء بیزاری کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری ظاہری چیزیں ہیں، ان میں ایک پہلا اور بڑا سبب یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس کو صحیحین کے اندر امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی، قیامت کا وقت قریب آئے گا، تو اس موقع سے ایک چیز یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ تبارک و تعالی علم کو ایسے چھین نہیں لے گا، یا علم ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو دن میں موجود ہے اور کل ہو کر کے صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ سب لوگوں کا علم ختم ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی یقبض العلماء، علماء کو اللہ تعالی اٹھا لے گا۔ جو علماء حق ہوں گے، علماء کتاب و سنت ہوں گے، ان کو اللہ تعالی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا لے گا، اور اس کے بعد بتایا کہ تو اس کے بعد جو بچ جائیں گے وہ جہال ہوں گے، فَيَتَّخِذُونَ جُهَالًا رُؤُوسًا، اور ایسے ہی نہ اہل جو صاحب علم نہیں ہوں گے، کمزور علم کے لوگ ہوں گے، ان کو لوگ اپنا سردار بنائیں گے اور انہی سے فتوے پوچھے جائیں گے، اور وہ جو ہے نا اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِذَا أَفْتُوا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اور یہ لوگ لوگوں کو فتوے دیں گے، لوگوں کو مسائل بتائیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، آج اس حدیث کی تصدیق اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دھڑلے کے ساتھ فتوے جاری کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر چیز میں ان کے پاس کوئی نہ کوئی فتویٰ موجود ہے، چاہے وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، فوراً وہ آپ کو اس سلسلے میں بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی تردد کے آپ کے سامنے ایک فتویٰ آپ کو مل جائے گا۔ سوشل میڈیا کے اندر یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس زمانے میں ہونے والے داخل ہو چکے ہیں، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ علماء اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ غیر عالموں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ یہ بڑی وجہ ہے اس بات کی، علماء کی کمی، کہ لوگ جو ہے نا دوسرے لوگوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، غیر عالموں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور اس لیے جو اہل حق علماء ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہماری طرف سے لوگوں کا رجحان دوسری طرف منتقل ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری بڑی وجہ علماء بیزاری کی، علماء کے وہ کردار ہیں، معاف کیجئے گا میری بات اگر تلخ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے بد کردار، ایسے خائن
اور ایسے غیر مخلص لوگ ہمارے بیچ میں موجود رہے ہیں، پہلے بھی ہمیشہ رہے ہیں اور آج بھی ہیں، جو دعوت کے نام پہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا مقاصد کے لیے اس میدان میں داخل ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد وہ نہیں ہے جو ابھی آپ نے سنا، اخلاص، توکل علی اللہ اور اخلاق حمیدہ کا نرم باتیں کرنا، ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ ان کو جب کہیں اما نہ ملی تو اس فیلڈ میں آ کر کے انہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لبادہ اوڑھ لیا، دعوت کا لبادہ اوڑھ لیا، علم کا لبادہ اوڑھ لیا، امامت کا لبادہ اوڑھ لیا، اور ایسے چند لوگوں کی بد کرداری کی وجہ سے، ان کے برے اخلاق کی وجہ سے اور ان کے قبیح حرکات کی وجہ سے اچھے لوگ، اچھے ائمہ اور اچھے علماء بدنام ہوئے، اور لوگوں کی نظروں میں ایسے لوگ گر رہے ہیں اور گر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، تیسری ایک بڑی وجہ علماء بیزاری کی یہ ہے کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ، یہ بھی آہستہ آہستہ بددینی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ اس حدیث کے بھی مصداق ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یاتی زمان الا وبعدہ شر منہ، ہر آنے والا زمانہ جو ہے پہلے کے مقابل میں زیادہ برا زمانہ ہوگا۔ یہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھے گی تو آنے والا ہر زمانہ ماضی کے مقابل میں زیادہ خراب ہوگا، زیادہ برا ہوگا۔ یہ جس معاشرے میں میرے بھائیوں ہم لوگ جی رہے ہیں، اور خاص طور پہ علماء جس معاشرے میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یہ معاشرہ انتہائی بددین معاشرہ ہو چکا ہے، اور اس میں کام کرنے کے لیے دل و گردہ جگر کی ضرورت ہے، صبر کی بے انتہا ضرورت ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آج ہمارے ائمہ کو، ہمارے علماء کو، ہمارے دعات کو ان لوگوں کی طرف سے، اپنے لوگوں کی طرف سے کیسے کیسے طعنے سننے کو ملتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، ان کی تنخواہوں کے معاملے میں، یا ان کے کھانے پینے کے معاملے میں، یا ان کی سہولیات کے معاملے میں، ان کو رعایت دینے کے معاملے میں جو طریقہ معاشرے نے اختیار کیا ہوا ہے، میرے بھائیوں یہ بددین معاشرہ ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ اسی بددینی کے اندر ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں زیادہ صبر کی ضرورت ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ہمیں ان کا اعتراف کرنا چاہیے، اور ان کو ہمیں دور کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور شاید اس مجلس کے انعقاد کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ہمارے یہاں علماء کے اندر مصلحت پسندی اور اس کے بعد شہرت پسندی اور اس کے بعد ایک دوسرے کو خوش کرنے اور راضی کرنے کا جو جذبہ ہے، خاص طور پہ اپنے ذمہ داران کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ہم جس مداہنت کا ثبوت دیتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم اپنی زبانوں کے اوپر تالے لگا دیتے ہیں، حق بات کو کہنے سے ڈرتے ہیں یا حق بات کا اظہار نہیں کرتے، میرے بھائیوں یہ چیزیں بھی عوام کے سامنے ہماری بیزاری کا بہت بڑا سبب بن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ علماء اور عوام کے درمیان جو دوریاں ہیں، یہ دوریاں بھی ہماری علماء بیزاری کا ایک بہت بڑا بنیادی سبب ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں گھل مل کر کے اس میں رہنا ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، انہی کے ساتھ جینا ہوگا، ان کے حالات کو جاننا ہوگا۔ آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح واقف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آپ کی جو رہائش تھی، آپ کا جو طرز سکونت تھا وہ کس طریقے سے تھا۔ آپ جب کسی مجلس میں صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے تو لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا، باہر سے آنے والے لوگوں کو، کہ اس میں یہ بتاؤ محمد کون ہے،
تو لوگ بتاتے تھے کہ یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے درمیان کس طریقے سے آپ رہتے تھے، نہ آپ کے لیے کوئی مجلس ہوتی تھی، نہ آپ کے لیے کوئی اونچی کرسی لگائی جاتی تھی، نہ کوئی خاص قسم کا آپ کے لیے انتظام ہوتا تھا، آپ لوگوں کی ہر دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ ایک معمولی انسان بھی اگر سماج کے اندر اس معاشرے میں بیمار ہوتا تھا، معمولی انسان بھی آپ دوڑ کر کے جاتے تھے اس کے گھر، اس کی زیارت کرتے تھے، اس کی بیمار پرسی کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے بخاری کی حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بہت ہی معمولی انسان غلام، جس کو اس زمانے میں اس کا تصور بہت ہی عجیب و غریب تھا، وہ غلام جو ہے نا بیمار ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے اس کے گھر، اس کی عیادت کی اور اس کو اسلام کی دعوت دی، بالآخر اس نے اسلام قبول کیا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ کو جب کسی کے ہاں سے دعوت دی جاتی تھی، چاہے وہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ یاد رکھیں کہ مدینے کے اندر جو یہودی آباد تھے، ان یہودیوں سے بھی آپ کے تعلقات کیسے تھے، ان کے ساتھ بھی آپ اٹھتے بیٹھتے تھے، سماجی مسائل میں ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی طرف سے دعوتیں جب آپ کو دی جاتی تھی تو آپ اس میں شریک ہو کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے اسباب، موت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز متعین کی ہے، لیکن وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ وہ زہر جو مجھے گوشت میں ملا کر کے کھلایا گیا تھا، اس کے اثرات مجھے غیر عمر تک باقی رہے، وہ دعوت ایک یہودیہ عورت نے کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس یہودی عورت نے آپ کو دعوت دی اور آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، کھانا کھایا، اس نے اس گوشت میں زہر ملا دیا ہوا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں پہ اگر غیر مسلم بھائی ہیں، وہ ہمیں اگر بلاتے ہیں، ہمیں دعوت دیتے ہیں، اور ہم تو بہت تعجب ہوتا ہے مجھے بعض جگہوں پہ یہ دیکھ کر کے کہ بہت سے علماء، بہت سے ائمہ مسلمان کی دعوت کو یہ کہہ کر کے ٹھکرا دیتے ہیں کہ تم بھائی نماز نہیں پڑھتے ہو اس لیے ہم تمہاری دعوت قبول نہیں کریں گے، وہ فلاں آدمی سود کھاتا ہے اس لیے ہم اس کی دعوت قبول نہیں کرتے، فلاں آدمی فلاں برائی میں۔ آپ ایسا کر کے گویا کہ اس کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کر رہے ہیں اور اسلام کی تعلیمات سے اس کو دور کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسی دعوتیں اس میں شریک ہونا چاہیے اور ان لوگوں سے مل کر کے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے، ان کے ساتھ کھا کر کے آپ اپنی بات کو ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ جو دوری ہے علماء میں اور عوام میں، ائمہ میں، خطبہ میں اور عوام میں، یہ بھی بہت بڑا علماء بیزاری کا ایک سبب ہے اور اس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو میں نے شروع میں اشارہ کیا علماء بیزاری کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پہ علم حاصل کرنے کا ایک رواج سا چل پڑا ہے۔ آپ کو بہت سے دروس، بہت سے لوگ ایسے شارٹ کورس لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اتنے دنوں میں آپ کو دین کی بنیادی باتیں سکھا دیتے ہیں، اتنے دنوں میں ہم آپ کو فقہ اور فرائض کے مسائل سکھا دیتے ہیں، اور آن لائن سوشل میڈیا کے ذریعے جو تعلیمات ہو رہی ہے اور جو لوگ حاصل کر رہے ہیں، میرے بھائیوں اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو انسان علماء کے ساتھ ان کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کر کے حاصل کرتا ہے، وہی اصل علم ہے۔ یہی علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو اسی طریقے پہ سکھایا۔ آج یہ اس رواج تعلیم کا جو رواج بڑھ رہا ہے اور اس تعلیم کے نتیجے میں جو نسل پیدا ہو رہی ہے، جو لوگ اپنے کچھ سیکھنے کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑا داعی، بہت بڑا مبلغ بن کر کے سماج کے سامنے آتا ہے، وہ ان علماء کی تحقیر کرتا ہے جو علماء کتاب و سنت کی دعوت کا صحیح علم رکھتے ہیں اور لوگوں کو صحیح منہج کے مطابق دعوت پیش کرتے ہیں۔ ایسے علماء کی تحقیر ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ جو علم کا سیلاب بظاہر ہے، اس کے یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے علماء بیزاری کا۔ یہ وہ چند باتیں تھیں
جو بہت ہی اختصار کے ساتھ اور عناوین کے تحت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اخیر میں میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، ظاہر ہے کہ اسباب جب کسی چیز کے اسباب جب سامنے آ جاتے ہیں تو اس کا تدارک بہت آسان ہوتا ہے۔ بس ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں اس معاملے میں دو چیزوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا سابقہ جن لوگوں سے ہے، جس معاشرے سے ہے، اس معاشرے میں بڑے ہی ہمت اور صبر کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے، جو فریضہ آپ انجام دے رہے ہیں، یہ فریضہ بہت آسان نہیں ہے، اور اس میدان میں کوئی شخص اس وقت تک ٹک نہیں سکتا اور کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت موجود نہ ہو۔ نبی کی سیرت کا ہم اور آپ مطالعہ کرتے رہیں۔ ہمیشہ مکی زندگی میں خاص طور پہ آپ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، جس طریقے سے آپ نے دعوت کا کام کیا میرے بھائیوں، اور اخیر میں ایک بات اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو ہرگز نہ دیکھیں کہ آپ کے دعوت کے اثرات کہاں تک پہنچے، کتنے لوگ آپ سے متاثر ہوئے، اور آپ کبھی خاطر اس بات سے نہ ہو کہ ہماری دعوت سے اتنے سارے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا، اس کے اثرات بہت اعلیٰ پیمانے پہ نہیں پہنچے۔ نہیں میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جس ذمہ داری کو لے کر اٹھے ہیں، جس دعوت کے لیے ہم ہیں، اس دعوت کے اندر ہمیں اس بات کی قطعی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اثرات سماج کے اندر کہاں تک مرتب ہوئے، کن کن لوگوں کو فائدہ ہوا۔ دیکھیے، اثرات مرتب کرنے کا کام، فائدہ پہنچانے کا کام، ہدایت دینے کا کام، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اگرچہ ایک شخص بھی ہماری دعوت سے متاثر نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں اس بات کے لیے کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ غیر منہجی لوگوں کی دعوت سے سینکڑوں لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے فالوور اتنے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انشاءاللہ اس جماعت سے منسلک ہیں کہ انبیاء کی جماعت، جنہوں نے ہزاروں سال، 900 سال تک جنہوں نے اس دنیا میں دعوت کا کام کیا، لیکن بعض انبیاء پہ ایمان لانے والے ایک آدمی یا دو آدمی تھے، یا ان سے بعض لوگوں کے ہاں وہ بھی تعداد موجود نہیں تھی۔ ہم ان انبیاء سے زیادہ افضل تو نہیں ہے، ہماری دعوت وہی ہے، اور ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھنا ہوگا۔ انہی چند گزارشات کے ساتھ اور انہی باتوں پہ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر سب سے زیادہ اخلاص پیدا کرے، اور جس ذمہ داری کو ہم نے قبول کیا ہوا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس میدان میں ثابت قدم رکھے، اور سلف صالحین کے منہج پہ اور اس طریقے پہ اس دعوت کو لوگوں میں پھیلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔